وآلہ وسلم۔ چونکہ یہ ماہ رجب المرجب معراج شریف کا مہینہ بھی ہے، نبی پاک کو اس مہینے میں معراج بھی کروائی گئی، اور صرف کم و بیش 1,24,000 پیغمبر نبی رسول میں صرف واحد احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جن کو رب نے معراج شریف کروائی ہے، جن کو اپنی زیارت کروائی ہے، سر کی آنکھوں سے حضور نے رب کی زیارت فرمائی ہے اسی مہینے میں۔ تو چونکہ اور پھر نبی پاک کو جو تحفہ دیا گیا وہ نماز کا ہے، تو پتہ چلا معراج کا تحفہ کیا ہے؟ نماز، جس کو ماشاءاللہ ہم سب پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اس عقیدت اور محبت کو بھی قبول فرمائے۔ اگر ہم بیمار ہوں، مر رہے ہوں، آخری سانسوں تک بھی اللہ ہمیں سجدوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو مومن کی معراج ہے نماز۔ کیا ہے جی؟ مومن کی معراج ہے نماز۔ مومن کی معراج نماز ہے اور عاشق کی معراج درود شریف ہے۔ جس طرح مومن کی معراج نماز ہے نا، کہ وہ نماز میں جب آتا ہے نا تو اسے بڑا سکون ملتا ہے، اسے تسلی ملتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے نا جب آ کے کہتا ہے نا اللہ اکبر، اور کھڑا ہو کے بڑے پیار سے کہہ رہا ہوتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اسے قلبی سکون مل رہا ہوتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے جسے، کیونکہ وہ اپنی معراج میں آیا ہوا ہے، اپنی خوشی میں آ گیا ہے وہ۔ تو جس طرح وہ خوش ہوتا ہے اسی طرح عاشق درود شریف پڑھ کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ جب بھی اسے غم، کوئی تکلیف، پریشانی آئے تو وہ فوراً درود شریف پڑھتا ہے، اسے خوشی مل جاتی ہے۔ تو کسی بزرگ نے کہا جس طرح مومن کے لیے معراج نماز ہے، اسی طرح عاشق کے لیے معراج درود پاک ہے۔ عاشق کی معراج درود پاک ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 13 سورۃ بقرہ میں رب تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر جانتے نہیں ہیں۔ کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے۔ اس آیت میں جو یہ آیت کریم کا ایک حصہ ہے کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے، یہاں الناسو سے مراد صحابہ کرام ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ محبوب آپ انہیں کہہ دیں ایمان لے آؤ، لیکن کس طرح کا ایمان لے آؤ؟ جیسے محبوب آپ کے صحابہ کا ایمان ہے۔ الناس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے بعد کے کامل اتباع کرنے والے مراد ہیں۔ اب اس کے بعد کے کامل اتباع کرنے والے وہ مومنین ہیں، وہ مسلمان ہیں، کہ ایک تو محبوب ان کو یہ کہو کہ ان جیسا، کن جیسا؟ آپ کے غلاموں جیسا، صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، یا پھر ان کے غلاموں مطلب آپ کے امتیوں جیسا جو کامل مومنین ہیں، پھر ان جیسا ایمان لے آؤ۔ تو جب ان کو کہا گیا کہ تم ایمان لے آؤ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم کوئی بے وقوف ہیں؟ نعوذ باللہ، ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں۔ حالانکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول پاک سے فرماتا ہے کہ میں نے ازل سے ابد تک دیکھا جیسے صحابہ کرام کے دل صاف ہیں ایسے دل صاف کسی کے بھی نہیں پائے گے، ایسے دل صاف کسی کے بھی نہیں پائے جتنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل صاف ہیں۔ اس آیت میں بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کا حکم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کی طرح بھی ایمان لے آؤ یا پھر اولیاء کی طرح ایمان لے آؤ۔ یہ منافقوں کو کہا گیا، لیکن وہ آگے سے جواب دینے لگے کہ ہم کوئی بے وقوف ہیں، احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ایسے مقبول بندے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا ہے۔ صحابہ کرام کی بھی گستاخی کرنا،
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گالی گلوچ نہ کرو۔ صحابہ کو گالی گلوچ بولے نا جی، گالی گلوچ ان کا مقام یہ ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہم کے ایک مد یعنی چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ہم احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کریں اور صحابی اگر اس میں سے سونے کا چھوٹا سا قطرہ بھی صدقہ کر دے، ہمارا احد پہاڑ جتنا صدقہ کرنا اس کے صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو حساب لگا لیں کہ صحابہ کا مقام کتنا ہوگا۔ تو یہاں فرمایا گیا، جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں تو اللہ نے جواب دیا کہ ان کو بے وقوف نہ کہو، ان کا مقام تو یہ ہے کہ تم اپنی ساری زندگی کا خرچ لٹا دو، تم اپنی جان مال بھی میری راہ میں خرچ کر دو، لیکن صحابہ اگر ایک چھوٹا سا قطرہ سونے کا بھی خرچ کر دیں تو تمہاری جان مال سے افضل ہے وہ۔ تو صحابہ کرام کو نہیں گالی گلوچ کرنا چاہیے، اور جو کرتے ہیں ان سے بھی کنارہ کشی کرنی چاہیے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 22 رجب المرجب جو آنے والی ہے، آپ کی یوم ولادت کا دن ہے۔ اب آپ ایک اس بات کو خاص توجہ سے سماعت کریں، ہم کنڈے کرتے ہیں 15 رجب کے۔ کب کرتے ہیں جی؟ ہم کنڈے کس بات کے کرتے ہیں؟ ہم نے اوپر کا مائک نہیں چلایا اس لیے کہ اہم مسئلہ ہو اور آپ اس کو پہلے خود سمجھ لیں۔ ہم کنڈے کس بات کے کرتے ہیں جی؟ کس کے نام کے کرتے ہیں؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح ہے جی، ہمارے چھٹے امام ہیں، ہم ان کے نام کے کنڈے کرتے ہیں، یہ کہ نیاز ہے۔ اچھا یہ فرض ہے جی؟ فرض نہیں سمجھنا اس کو، واجب ہے جی؟ واجب بھی نہیں سمجھنا۔ سنت ہے جی؟ نہیں ہے جی، سنت بھی نہیں، مستحب عمل ہے، نیک لوگوں نے کیا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں اس کو، صحیح ہے؟ اپنا عقیدہ صحیح کریں، وگرنہ ہم سنی جو ہے نا، ہم سنی ہو گئے ہیں، ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں سنی ہیں، بالکل فارغ ہو گئے ہیں کہ ہم نے اس کو فرض واجب کر لیا ہے کہ بھائی کنڈے کرنا فرض ہے۔ اچھا اس طرح بھی ہے، کنڈے کسی چھپی ہوئی جگہ پر بھی نہیں کرنے چاہیے کہ یہ منافقوں کا طریقہ ہے، اور 22 کو بھی نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا 22 کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اب اگر ہم 22 کو کریں گے تو اس دن جو ہے یوم وفات ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو لوگ کہیں گے جی یہ خوشی میں کر رہے ہیں، تو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ 22 کو کریں بھی صحیح، تو آپ یہ کہیں کہ یہ کنڈے بھی ہیں حضرت امیر معاویہ کے لیے سال ثواب کی محفل بھی ہے، ہاں، تاکہ کسی کا ذہن ہی نہ جائے۔ اس وجہ سے ہم نے بہت مار کھائی ہے۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ 22 کو تو کنڈے کرتے ہیں، 22 کو تو یوم وفات ہے حضرت امیر معاویہ کا، تو آپ خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں ہم خوشی نہیں منا رہے، ہم بلکہ ان کے سال ثواب کے لیے پیش کرنا چاہ رہے ہیں ان کو، ہاں، کہ وہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو ہر صحابی نبی ہمارے تو سروں کا تاج ہے، وہ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہاں، ہمارے لیے ہر صحابی جنتی ہے۔ ہمارے اتنے سے دماغ ہیں یار، کتنے سے دماغ ہیں؟ اگر کوئی داڑھی والا امام والا ہمارے کاروبار میں شامل ہو جائے اور وہ ہمیں چونا لگا جائے، ہم تو اس کو نہیں پہچان سکتے۔ آپ سچی بتائیں جی، میں تو آپ کو مثال سمجھا رہا ہوں۔ اچھا 5 وقت کا نمازی بھی ہو، چلیں یہاں تک وہ امام بھی ہو اور وہ آپ کو چونا لگا جائے جی، تو ہم اس کو نہیں پہچان سکتے۔ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اس بندے کو پہچانیں، اور ہم باتیں صحابہ کے لیے بات کریں یار، ہماری عقل کو پردے نہیں پڑ گئے۔ ہمارے باپ کی عزت کے بارے میں کوئی بات کرے ہمیں تیش آ جاتی ہے، جو رسول پاک کے سچے غلام ہیں یار۔ آنکھیں بند کر کے صحابہ کی بات پہ خاموش ہو جایا کریں۔ بس جو صحابی ہے جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا ہے، ہمارا وہ امام ہے، بس اپنا وہ امام ہے۔ دیکھیں یہ آیت خاص کر صحابہ کے لیے کہی گئی کہ اللہ پاک خود فرما رہا ہے، محبوبہ آپ انہیں کہہ دیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، محبوبہ آپ کہہ دو ایمان لے آؤ۔ اللہ کیسا ایمان لے آئیں؟ اللہ فرما رہا ہے محبوبہ جیسے تیرے غلاموں کا ایمان ہے ایسا ایمان لے آؤ۔ اللہ ان کے ایمانوں کی قسمیں کھائے کہ صحابہ کا ایمان افضل ایمان ہے، اولیاء کا ایمان افضل ایمان ہے۔ تو ہمیں آنکھیں بند کر لینی چاہیے اور خرافات والے مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمارے دماغ اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں،
ہمیں تو اپنے یہ بھی نہیں پتہ کہ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دروازے سے نکل کے اسی امام کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں. ہمارا اتنا کم عقل ہے, ہمارا دماغ اتنا کم مقدار ہے اس کی. یہ حدیث پاک میں آیا کہ اگر تم امام کے پیچھے کھڑے ہو, نماز پڑھ رہے ہو, یا تو تم امام ہی نہ کہو, اب نیت میں کہہ رہے ہو کہ پیچھے اس, بولے نا بھائی, آپ نہیں کہتے, میں ویسے مسئلہ سمجھا رہا ہوں, اللہ نہ کرے کہ ہمارے دلوں میں بھی کبھی ایسی بات آئے. ہاں تو لیکن حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ جس کو آپ امام مان لیں, تو اگر نماز کے اندر بھی کھڑے ہیں اور امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, پہلی رکعت, دوسری, شروع سے ثنا سے لے کے قاعدہ اخیرہ تک, خروج بسنئی تک, اگر تمہارے دماغ میں چھوٹا سا بھی خیال آ گیا کہ یار امام تو وہ فلاں برا کام کر رہا تھا, تمہاری نماز ٹوٹ گئی حضرت, نماز تمہاری ختم ہو گئی, وہ نماز تمہاری بے ذائقہ بے فائدہ. پھر خالی لوگ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم سجدہ رکوع کر رہے ہو, لیکن رب کی بارگاہ میں رد کر دی گئی ہے. یہ مقام ہے امام کا, لیکن ہم اسی کے پیچھے نماز پڑھ کے بولتے ہیں یار امام ہی صحیح نہیں ہے. مطلب ہمارا دماغ اتنا کم ہے, اور باتیں ہم کریں اولیاء کے بارے میں, ہم باتیں کریں کہ ہاں اولیاء کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ وہ ہوا میں اپنے جوتے اٹھا رہے ہیں. ہم اولیاء کے خلاف ہم کیسے بولیں حضرت؟ ہم تو مان لیتے ہیں اس بات کو, کیونکہ ہم تو مومن ہیں اور ہم ایمان والے ہیں. ہم نے رسول پاک کا کلمہ پڑھا ہے, اور جس طرح حضور نے فرما دیا ہمارے لیے پتھر پہ وہی لکیر ہو گئی ہے بس. حضور نے جب فرما دیا کہ صحابہ, سارے صحابہ ایمان والے ہیں, جو میرے سچے غلام ہیں, ایمان کی حالت میں سر کی آنکھوں سے جس نے مجھے تھوڑی دیر بھی دیکھ لیا ہے وہ تمہارا سردار ہے, تو ہمارا وہ سردار ہے. ہم حضرت ابوبکر صدیق کو بھی اسی لیے مانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یہ صدیق ہے. ہم حضرت عثمان غنی کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ غنی ہے. اور عمر فاروق اعظم کو بھی اسی لیے مانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یہ فاروق اعظم ہے. مولا علی کے بھی نعرے اسی لیے لگاتے ہیں کہ حضور نے بتایا کہ یہ شیر خدا ہے. حضرت امیر معاویہ کو بھی ہم سر کا تاج اسی لیے مانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو بھی صحابی ہو اور میرا عقیدت مند ہو, مجھ سے محبت رکھتا ہو, تو وہ تمہارے سر کا سردار ہے. ہم اسی لیے مانتے ہیں صحابہ کو. تو کبھی بھی اپنے منہ سے صحابہ کے بارے میں کبھی کوئی بات نہ نکالیے گا. کہیں بات ہو رہی ہو نا, آپ ادھر سے اٹھ کے چلے جائیں, بحث کرنی نہیں ہے ہمیں, بحث نہیں کرنی ہمیں. کبھی اپنے گھر والوں کی عزت کے لیے بحث کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں پردہ ڈالو, بس ختم کرو. تو یار حضور کے صحابیوں کے بارے میں تم, کس نے اوقات دیے تمہیں بحث کرنے کے لیے کہ تم صحابی کے بارے میں بحث کرو؟ تم حضور کے غلاموں کے بارے میں بحث کرو. پہلے اپنی تو اوقات دیکھ لو کہ میں کتنا ایمان والا, میں کتنا اچھا ہوں جی. تو خیر میں کسی کو نہیں کہتا, ہم سب نے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہم کتنے اچھے ہیں. اگر ہم اچھے ہیں پھر بھی ہم صحابہ کے خلاف نہیں بولیں گے. اگر ہم اچھے ہیں اپنے مطابق, ہاں یار میں بہت اچھا ہوں, نمازیں پڑھتا ہوں, یہ کرتا ہوں, ہم پھر بھی اولیاء کے خلاف, میں بہت اچھا ہوں لیکن ہم پھر بھی جس کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس کے خلاف نہیں بولیں گے. یار نبی پاک نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کا عیب چھپا لے بروز محشر, میں اس کے عیبوں کو چھپا لوں گا. یار میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی کا وہ اشعار بڑا پیارا مجھے یاد آ گیا, پنجابی کا ہے. فرمانے لگے, برے بندے نو لبن چلیا, برے بندے نو لبن چلیا, برا لبانا کوئی, جد میں اندر چھاتی پائی میں تو برا نہ کوئی. فرمایا برے کو ڈھونڈنے کے لیے میں نکلا, ساری کائنات چھان ماری, لیکن مجھے کوئی برا نہیں ملا. پھر جب تھک ہار کے میں نے اپنا گریبان کھول کر دیکھا تو مجھ سے برا ہی کوئی بڑا ہے نہیں. پتہ چلا سب سے برا تو میں ہوں. اور لیکن یہاں پہ کیا معاملہ ہے, ہم بولتے ہیں یار وہ کتنا گندا ہے, وہ دیکھو جی اس کا, وہ دیکھو جی, وہ دیکھو, ایک انگلی ادھر کر رہے ہیں, چاروں انگلیاں ہماری طرف آ رہی ہیں. میں کتنا اچھا ہوں جی حضرت, میں کتنا اچھا ہوں. تو امیر علیہ سنت کا پیارا قول ہے, بس مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش, اپنی دنیا پہلے اپنی, پھر اپنے گھر والوں کی, یہاں سے اصلاح شروع کرو بس اپنی. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک بنا دے, بس نیک لوگوں کی فہرست میں اللہ ہمیں شامل فرما دے. حضرت اللہ ہمیں بروں کی صحبت سے بھی بچا لے, گستاخ صحابہ کی صحبت سے بھی بچا لے, گستاخ اولیاء کی صحبت سے بچا لے, گستاخ اہل بیت کی صحبت سے بچا لے. اللہ نیکوں میں اور اپنے محبوب کے سچے غلاموں کی فہرست کے اندر ہم سب کا نام شامل فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.